ہوگا. سبحان اللہ, محفل ہو گئی اور پھر نہ معلوم کیا کیا اللہ محفوظ رکھے. یہ سب ہو رہا ہے, یہ تو اس کا ایک ظاہر ہے اور ذکر کرتے ہیں برکت کے لیے, لیکن حقیقت جو ہے نا وہ بڑی گہری اور بڑی زبردست ہے, زبردست. اور سمجھنے والوں نے جو اس کا تھوڑا بہت بھی تذکرہ کیا ہے, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ بھی نہیں سمجھتے. آپ اگر اجازت دیں تو ایک بندہ اور پڑھ لوں. اور یہ ہے ایک دم پیور سندھی, تو ظاہر بات ہے اس میں پھر وہی رند جیسا لفظ بھی آئے گا, ناد کا نو بھی آئے گا. تو کسی نے واقع کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا, حقیقت ہن حال دی. وہ واقعی جو جاننے والا تھا نا وہ کہہ رہا ہے, یہ کہنے والا جو ہے نا وہ جانتا تھا, اسے علم تھا کہ کربلا کیا ہے, واقع کربلا میں کیا ہوا. تو جاننے والا تھا وہی کہہ رہا ہے کہ حقیقت ہن حال جی جو ظاہر کریا زری, ذرا سی یعنی پوری نہیں, حقیقت ہن حال جی جو ظاہر کریا زری. تو پوے ماٹھ مرن میں ڈونگر ونجن ڈری. یعنی ایک ذرہ بھر بھی اگر حقیقت ظاہر ہو جائے تو دنیا میں جتنے درندے ہیں, درندے جیسے شیر ہے, چیتا ہے, جس کو سندھی زبان میں یعنی یہ پوے ماٹھ مرن میں, مرو بولتے ہیں یہ درندوں کو, پوے ماٹھ مرن میں, یعنی یہ حقیقت سن کر کے وہ درندے بھی بولنا. پھر یہ شیر دھاڑتا نظر نہ آئے. یہ شیر جو دھاڑتے ہیں اگر اس حقیقت سے وہ واقف ہو جائیں تو عمر بھر کوئی شیر دھاڑے نہیں, ایسی چپی ساتھیں کہ دنیا ترستی رہے کہ شیر دھاڑتا کیسے ہے. پوے ماٹھ مرن میں ڈونگر پون ڈری, یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ہیں, اگر ان پر اس حقیقت کو رکھا جائے تو حقیقت سن کر کے یہ ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کربلا ہے اور ہم برسوں سے سن رہے ہیں لیکن ذرا بھی نہیں ہلے, آنکھ اشک بار نہیں ہوئی, دل بھی نہیں بدلا, حال بھی نہیں بدلا, ہمارا حال وہی ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہے سننے سے. حقیقت اگر ظاہر ہو تو قسم رب کی کربلا کا واقعہ سنیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں. سنتے کیوں ہیں, کیوں یہ محفلیں سجاتے ہیں؟ کئی دنوں سے یہ آپ نے محنت کی ہے, کس لیے کی, فائدہ کیا ہوا؟ ہاں, اگر ہم اس کی حقیقت اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم انہیں راضی کر رہے ہیں تو امام عالی مقام راضی تب ہوں گے جب محفل میں واقع بیٹھنے والے سب یہیں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ امام رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے مہربانی کر کے, کرم فرما کر کے سفارش فرمانا. ہم نے جب اس طرح آپ کو سجدہ کرتے دیکھا سنا تو ہم نے یہ عہد کر لیا, اب جان جائے تو جائے لیکن خدا کا فرض جو سجدہ ہے وہ ہم سے نہیں جائے گا. تو گویا کہ ہم پہ اثر, دیکھو پہاڑ جو ہے نا وہ تو کیا ہے, ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ہم پہ اثر نہیں, تو گویا کہ ہم پہاڑوں پتھروں سے بھی گئے گزرے ہوئے نا. ان پتھر پہ اثر ہو اور ہم پہ نہ ہو تو پتھر اور کیا, پتھر. اور یہ جو امام عالی مقام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے جو دوام بخشا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ قیامت تک امت کو درس دیتا رہے کہ نماز نماز نماز. اور یہ جو آیت اتری تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کا نام ہی آیت تطہیر ہے اور اس میں اہل بیت اطہار کی پاکی کا رب نے ذکر کیا ہے. یعنی ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بڑے پکے آدمی ہیں, ہم کہتے ہیں علی پاک, فاطمہ پاک, حسین پاک, حسن پاک, یہ کوئی ہم نہیں کر رہے ہیں, پہلے رب نے فرمایا ہے یہ پاک ہیں. ان کے بارے آیت اتری, اس آیت کا نام ہی ہے پاکی والی آیت, اور پاک یہ ہیں, اس لیے آج تک کہتے ہیں علی پاک, حسین پاک, حسن پاک, فاطمہ پاک. پاک ہیں نا, وہ پاک ہیں اور پاک رب نے کیا, تو نام لینے والے کو پاک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن پاک ہے یا نہیں؟ قرآن کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟
जो बावुजू हो, बेवुजू हाथ लगा सकता है? मस्जिद में कौन जा सकता है? दरगाह में कौन जा सकता है? जो पाक हो। अच्छा, ये सब पाक हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जब यहाँ पर पाक रहने का और पाक होके जाने का इतना ख्याल है, तो फिर जिन्हें रब ने पाक किया और कुरान में जिनकी पाकी का जिक्र किया, उनका जब जिक्र करें तो पाक होना चाहिए। कभी भी नापाकी के आलम में उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये कुरान का फैसला है कि वो पाक है। खबरदार, नापाक हालत में नाम भी मत लेना। ये कुरान है। और हम जब, मैं हम कह रहा हूं, वो नहीं, हम, क्योंकि हम किसी और की बात क्यों करें? हम यानी मुसलमान, हम मुसलमान। और फिर जब नाम लेने पे आते हैं तो फिर आधी रात को गली कूचे में, बाजार में नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और नाम लेने वालों का हाल क्या होता है? जिस वक्त वो नाम लेते रहते हैं तो हाल क्या होता है? उस हाल में ये नाम लेना चाहिए? तो ये अदब हुआ या बेअदबी? हम ये नहीं कहते कि नाम न लो, नाम लो जितना ले सको, लेकिन खबरदार, पाक नाम है और इसको लेने के लिए भी पाक होना चाहिए। ये हमारे ही मुल्क के एक बुजुर्ग गुजरे, देखो ज़िम्न में बात आ गई। नाम आपने भी सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ। ये तो नाम याद आएगा, मुफ्ती आज़म हिंद। और ये कोई 1400-1500 बरस पहले की बात नहीं, 100 बरस के अंदर की बात है, इसी सदी की बात है। इनके इल्म का जब चर्चा हुआ तो जाहिर बात है, जहाँ मानने वाले होते हैं वहाँ न मानने वाले भी होते हैं। तो जब लोगों ने कहा कि इनके पास इतना इल्म है कि जो सवाल ले जाओ जवाब दे देते हैं उसी वक्त फौरन, ऐसा इल्म। तो एक इनका बदखा, बुरा चाहने वाला, उसने कहा मैं जा रहा हूं, ऐसा सवाल पूछूंगा कि जवाब नहीं आएगा। और जाहिर बात है, जिसकी जैसी यानी हैसियत, वो मामूली बात भी होगी तो समझेगा मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि बात बड़ी मुख्तसर होती है, क्योंकि उसकी मालूमात में वो ये समझता है कि ये सवाल ऐसा है कि किसी को नहीं आएगा। अब इसने सवाल बिल्कुल सोच करके अब गया मुफ्ती आजम के पास। आप अपनी मसनद में बैठे थे, इसने जाकर के सलाम किया, कहने लगा हजरत एक सवाल पूछने आया हूँ, अब जवाब दें। फरमाया पूछिए पूछिए। अब उसने सवाल क्या पूछा, आप भी हैरत में पड़ेंगे। उसने सवाल ये पूछा कि हजरत जरा ये बता दें कि हमारे आका ताजदार मदीना की साहबजादियां कितनी थी और उनके नाम क्या थे, और इसने ये क्यों पूछा था? उसके पीछे भी मकसद ये था। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हुजूर की एक ही साहबजादी थी, फातिमा ज़हरा, बाकी और हालांकि साहबजादियां सब बराबर हैं या नहीं? भी फातिमा ज़हरा मेरे आका की साहबजादी हैं, तो रुकैया कौन है, ज़ैनब कौन है, उम्मे कुलसूम कौन है? ये भी तो मेरे नबी की शहजादियां हैं। और जब ये शहजादियां हैं तो क्या ये नूर नहीं? क्या ये शहजादियां नूर नहीं? क्या ये शान वाली नहीं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फातिमा नूर है तो ज़ैनब भी नूर है, उम्मे कुलसूम भी नूर है और रुकैया भी नूर है, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुन्ना, ये सब नूर हैं और नूर की सरकार से। तो उसने पूछा इसलिए ताकि कुछ लोग आज भी कहते हैं, और बाकी जो शहजादियां हैं लोग उनके नाम से भी वाकिफ नहीं, उनके तज़किरे भी नहीं होते, उनकी याद भी नहीं बनाई जाती। तो या मेरे आका की शहजादियां नहीं थी? क्या वो शान अजमत वाली नहीं थी? तो ये उसने पूछा बताइए मेरे आका की शहजादियां तो समझ रहे हैं ना, बेटियां, बेटियां। उसने कहा कि मेरे और आपके आका की बेटियां कितनी थी, नाम क्या हैं? और वो मेरी तरह समझ रहा था कि ये बड़ा सवाल है और इनको इस सवाल का जवाब आएगा नहीं। तो अब इसने तो सवाल कर दिया, मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे का रंग बदल गया।
آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کر، میں ابھی آ کے جواب دے رہا ہوں۔ آپ گئے اندر اور اندر جا کر کے اور پھر واپس آئے۔ اب یہ باہر اچھل رہا ہے، اچھل۔ اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو نام بھی نہیں آتے۔ اندر گئے تھے، کتاب کھولی ہوگی اور کتاب کھول کر کے دیکھا ہوگا، نام یاد کیا، اب آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو خوش ہو رہا تھا۔ اور آپ اندر گئے، باہر آئے اور پھر آپ نے دو زانو بیٹھ کر کے، سر جھکا کر کے، اور اس نے کہا پوچھنے والے، کائنات کے مالک و مختار رب کے محبوب کی بیٹیاں 4 تھی اور ان کے نام یہ تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جب یہ جواب دیا تو اب اس نے کہا اب مجھے موقع مل گیا، یاد نہیں تھا اس لیے اندر گئے تھے۔ تو جو مصاحب جو بیٹھے تھے، حضرت یہ آیا تھا اور یہ تو خوش ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں تھے۔ روتے ہوئے آپ نے کہا تھا نادان، کیا یہ بھی مسلمان کو یاد نہیں ہوگا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھے، لیکن اتفاق دیکھیے، اس نے جب سوال پوچھا تھا تو میں وضو سے نہیں تھا، اور میں نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ میں اندر گیا اور میں وضو کر کے آیا، پھر میں نے میرے محبوب کی بیٹیوں کے نام لیے۔ کیوں کہ میں نے عمر میں کبھی ان شہزادیوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ یہ ہے عظمت اور یہ ہے شان اور مقام اور مرتبہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، خیر بات بڑھتی جا رہی ہے، اور بات سے بات، اور ہمیں احتیاط برتنا چاہیے تاکہ جو اصل اب میں صرف ایک بات عرض کروں گا، اور وہ وہی جو پہلے میں نے کہا تھا، پس منظر، واقعہ کربلا کا پس منظر۔ اور یہ پس منظر جو ہے نا، یہ تقریر کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں، یہ تو سمجھ میں آئے گا سمجھانے سے۔ سمجھ میں آئے گا کس سے؟ اب ذرا تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں میری طرف۔ میرے آقا تشریف لائے کہاں؟ عرب میں، مقدس حجاز میں، جس کو ہم عرب بولتے ہیں، عربستان، جزیرہ نما عرب۔ میرے آقا کی تشریف آوری سے پہلے اس ملک عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی قاعدہ۔ حالانکہ چاروں طرف حکومتیں تھیں، ایران میں، روم میں، حبشہ میں، ہندوستان میں، ہر جگہ پہ حکومت تھی، بادشاہتیں تھی، حکومتوں کے قانون تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن عرب میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عرب میں اگر نظام تھا تو سرداری والا تھا، قبیلے ہوتے، قبیلوں کا سردار، وہی سردار جو کچھ کہتا، پھر وہی قبیلوں کی باہم لڑائیاں ہوتی اور جھگڑے ہوتے۔ باہر والے ملک کبھی حملہ کر کے عرب پر حملہ وار ہوئی نہیں، ہو کے کیا کریں؟ اس وقت عرب میں تھا ہی کیا؟ بھیڑ بکریاں تھی، دودھ تھا، کھجوریں تھی، اور کھاتے جو تھے، گیہوں ملتا بھی نہیں تھا۔ جو سب سے بڑا امیر ہوتا تھا وہ گیہوں کی روٹی کھاتا تھا۔ عرب کا حال یہ تھا، بادشاہت یا حکومت نہیں تھی، نہیں تھی۔ پھر میرے آقا تشریف لائے، سبحان اللہ، ولادت پاک ہوئی، مکہ پاک میں 40 سال گزارے، اعلان نبوت کیا، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام بھی گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں جب آپ نے سکونت اختیار فرمائی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، لیکن معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، اور یہ جو انسانی معاشرہ ہے اس کے لیے حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے دنیاوی معاملات جو ہیں ان کا بھی حل ہو، جسے کہتے ہیں، میں لفظ آسان کر کے لے رہا ہوں، حکومت، یعنی حکومت کا ہونا اور اس پر کسی کا حاکم ہو کر کے اور اسے سنبھالنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو مدینہ منورہ میں میرے آقا نے اسلامی حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے عرب میں حکومت نہیں تھی۔ میرے آقا ہجرت فرما کے مدینے پاک گئے، وہاں آپ نے حکومت قائم فرمائی۔ اس حکومت کا نام تھا اسلامی حکومت، اور باقی حکومتوں اور اس حکومت میں فرق یہ تھا، آج بھی ہے، باقی جتنی حکومتیں تھیں یا آج ہیں، اس کا جو لاء ہے، اس کا جو قانون ہے، وہ قانون کسی نہ کسی انسان نے بنایا ہے۔ ہمارے اس ہندوستان کا بھی جو قانون ہے وہ بولتے ہیں نا، بابا صاحب امبیڈکر، اس نے
بنایا ہے, سارا قانون اس نے بنایا ہے, اور اسی پر یہ حکومت چل رہی ہے. عمل کرے یا نہ کرے, دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں ان حکومتوں کے قانون انسانوں نے بنائے, لیکن میرے آقا نے جو حکومت قائم فرمائی, حکومت مصطفیٰ نے قائم فرمائی, اور سارا قانون نظام مصطفیٰ کی شکل میں رب نے دے دیا, جس کو کہتے ہیں قانون الہی. حکومت مصطفیٰ کی اور قانون خدا کا. جو اسلامی حکومت ہے اس میں انسان کا بنایا ہوا ایک بھی قانون نہیں ہے, یہ قانون سب رب نے دیے ہیں. اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو, یہ قانون کس نے دیا؟ اور اگر کوئی زنا کرے تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارو, اور اگر شادی شدہ ہے تو پورا گاؤں مل کر کے اتنے پتھر مارے کہ وہ پتھر مار مار کر کے اسے مار دیں. یہ قانون خدا بندی ہے, یہ اسلامی نظام, اور یہ سب رب نے دیے ہیں, رب نے قانون دیے ہیں. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو پھر قانون قرآن میں موجود ہے, یعنی النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف, بڑی طویل آیت ہے. والجروح قصاص, اگر کوئی کسی کو زخم بھی لگا دے تو بدلے میں اسے اتنا زخم لگاؤ. یہ قانون خدا ہے. میرے آقا نے حکومت قائم فرمائی اور قانون بھی دے دیا, اور یہ حکومت جب قائم ہوئی تو اس حکومت پر چلانے والا کون؟ تو آپ کہیں گے میرے اور آپ کے آقا. آپ اس حکومت کو چلاتے رہے, اسلامی حکومت کو. قانون الہی تھا, نظام مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. اور بظاہر جب میرے آقا کا وصال ہوا تو اب اسی کرسی پہ کون بیٹھا؟ تو الحمدللہ آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر بیٹھے. اب نظام خدا کا چلا رہا ہے ابو بکر. اللہ اکبر. یہاں اتنی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو چھیڑوں تو رات بسر ہو جائے. ابو بکر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کا وصال ہوا, چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا, کوئی اور ہوتا تو سنبھال نہ پاتے, لیکن ابو بکر کو 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ نے غار میں اپنے ساتھ رکھ کر کے, کیونکہ نبی آنے والا نہیں تھا اس لیے نبی نے ابو بکر کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیا تھا. اور رنگ جو ہے یہ نکھرا کب؟ جب ابو بکر کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا گیا. سب سنبھال لیا. 2.5 برس سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا؟ نظام چلایا. 2.5 برس کے بعد آپ کا وصال ہوا, اور سیدنا صدیق اکبر نے یہی جو تخت تھا, تاج تھا, فاروق اعظم کو سپرد کیا. 10 برس تک فاروق اعظم نے اس حکومت کو, میں الفاظ آسان بول رہا ہوں, فاروق اعظم نے اس اسلامی حکومت کو چلایا. حکومت چاہے جو چلائے, قانون وہی تھا جو اللہ نے دیا تھا. اس قانون میں بال بھر بھی فرق آنے نہ پائے, کسی کی ہمت نہیں تھی. 10 برس فاروق اعظم اسی نظام کو چلاتے رہے, اور جب فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو اس تخت پر کون بیٹھا؟ عثمان غنی. 1-2 برس نہیں, 12 برس تک عثمان غنی نے اس نظام کو چلایا. جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر اس کرسی پہ کون بیٹھا؟ تو آپ اور ہم جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا, اور 5 برس اس نظام کو انہوں نے سنبھالا. اور جب حضرت مولا علی مشکل کشا کا وصال ہوا تو اس تخت پر بیٹھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو میں نے بات کی بڑی جلدی میں کی ہے, جلدی میں, اور جلدی میں کرنے کے پیچھے مقصد ہے میرا, کیونکہ وقت تو بس اب ذرا سے اب کیا کروں میں, آپ بتائیے اب کیا کریں. اور یہ بات ایسی نہیں کہ اب یہ 2-4 لفظوں میں سمجھ میں آ جائے, لیکن کوشش کروں. یہاں تک یہ جو نظام چلا اسی کو کہتے ہیں خلافت راشدہ. خلافت راشدہ. اس خلافت راشدہ میں اسلام کے کسی قانون میں کوئی ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا الخلافت 30 سنتن, اور فرمایا کہ یہ میری خلافت اسلامی نظام 30 برس تک چلے گا, اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی, اس کے بعد خلل پڑے گا. اور آپ دیکھیں حضرت امام حسن 6 مہینے تخت خلافت پر بیٹھے, ان 6 مہینوں کو ملائیں تو پھر 4 یار, اور حضرت امام حسن ان کی ساری یہ میعاد جو ہے 30 برس بنتی ہے. غیبدہ نبی نے پہلے فرما دیا تھا
کہ خلافت 30 سال ہے، پھر آئے گی بادشاہت، اس کے بعد دور چلا حضرت امیر معاویہ کا، اور امیر معاویہ اسلامی نظام کو سنبھالتے رہے مکمل 20 برس، اور 20 برس جب ان کے پورے ہوئے، وہ سن 60 ہجری تھا، سن 60 ہجری میں جیسے امیر معاویہ کا وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ کے وصال ہوتے ہی اسی کرسی پہ، اسی تخت پہ بیٹھا کون؟ بدبخت، فاجر، فاسق، زانی، بدصورت، بد کردار، جس کا نام یزید پلیت ہے، لعنتی، وہ تخت پہ بیٹھا، اور تخت پہ جب بیٹھا تو اس نے اعلان یہی کیا تھا کہ اس سے پہلے جو بھی تخت پہ بیٹھے تھے وہ مصطفیٰ کا نظام چلا رہے تھے، لوگوں آ جاؤ میرے پاس، اب نظام یزید کا چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی، نہیں آئی، اور اللہ کرے آ جائے۔ صدیق اکبر نے وہی نظام چلایا، فاروق اعظم نے وہی، عثمان غنی نے وہی، مولا علی نے وہی، حضرت امام حسن نے وہی نظام اور قانون، اور پھر حضرت امام حسن اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بھی وہی۔ لیکن یزید جب آیا تو اس نے کیا کیا؟ کہا اب وہ نظام نہیں چلے گا، اب وہ نظام نہیں چلے گا۔ پہلے اگر کوئی شراب پیتا تھا تو حد لگتی تھی، اب کہا پیو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے اگر کوئی زنا کرتا تھا تو حد لگتی تھی، یزید نے کہا چھوٹ ہے، تمہیں کوئی پابندی نہیں۔ آپ 12 سن چکے ہیں، بہنوں سے شادیاں ہو رہی تھی، بھائی بہن سے شادی کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ بھی قانون خدا اور نظام مصطفیٰ۔ یزید جب بدلنے کے لیے بیٹھا تو مدینے سے نواسے رسول اٹھے، یہی تھا پس منظر۔ امام علی مقام نے کہا یزید خبردار، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرا یہ پاک خاندان ہے، میں ایک ایک کر کے اسی نظام کو بچانے کے لیے قربانی دے سکتا ہوں، لیکن نظام میں تبدیلی ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا یزید بھی برباد ہوا، یزیدیت بھی برباد ہوئی، حسینیت تب بھی زندہ تھی، اور قانون مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہی تھا پس منظر کربلا کا۔ اس کو اگر میں 2 لفظ میں کہوں تو یہ ہے، یزید نے کہا اب دین نہیں رہے گا، اور امام نے کہا قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ لیکن رہنے کے لیے قربانی بڑی دینی پڑی، آپ نے قربانی دے دی اور قیامت تک دین رہا۔ اگر یہ قربانی نہ دیتے، امام علی مقام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یزید خزانوں کے منہ کھول دیتا، یزید آپ کے قدموں کو دھو کر کے پیتا، یزید آپ کے یعنی جوتیوں کو سر کا تاج بناتا، کسی صوبے کی گورنری دے دیتا، اور اتنا مال مل جاتا کہ امام علی مقام کا خاندان کئی پشتوں تک کھاتا، پھر بھی ختم نہیں ہوتا، یہ سب ہوتا لیکن دین مٹ جاتا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں دین کو مٹنے نہیں دوں گا، اگرچہ مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے، مکہ چھوڑنا پڑے، طویل سفر کرنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا پڑے، لاشیں تڑپتی دیکھنا پڑے، اور کیسی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، حسین سب سہ لے گا، لیکن دین پر آنچ آئے یہ حسین۔ اور الحمدللہ آج بھی دین زندہ اور سلامت ہے، یہ صدقہ ہے شہداء کربلا کا، اور یہ کرم ہے ہم پہ ان سارے شہداء کا۔ اللہ کرے یہ کرم یوں سلامت رہے، اور رب دعا یہ مانگے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ قدر یہ اتنی قربانیاں دے کے دین بچا کے ہمیں دے گئے، ہم نے اس کی قدر کی تو ہم قدر کرنے والے ہوئے یا نہ قدرے؟ مجھے حق تو نہیں ہے، لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں قدر کرنے والا اچھا ہے یا نہ قدرہ؟ خیر ہمارا تو یہاں کوئی دستور نہیں ہے کہ ہم کوئی جواب دیں نہ ہاں میں نہ نہ میں، لیکن سمجھتے ضرور ہیں اچھا وہ جو قدر کرے وہ اچھا ہے نا، اور نہ قدرہ اللہ کی گناہ، نہ قدر سے تو اللہ بچائے۔ تو اس قوم مسلم نے قدر کی، اس قربانی کی، اور اگر کوئی کہے کہ یہ قدر ہو رہی ہے تو میں کہوں گا یہ قدر نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ اس کے ذریعے بخشے جائیں گے، یہ سب اپنی بخشش کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور وہ تو انشاءاللہ ہونی ہی ہے۔ انہوں نے تو یہ تھوڑے دیکھا کہ قدر کریں تو بخشوائیں گے،
ان کو تو امت سے پیار تھا، انہوں نے جو کیا سب امت کے لیے کیا ہے. اور یہ ایک الگ مضمون ہے. قسم رب کی فاطمہ الزہرا رات بھر جاگ کر کے، اور جب بلال اذان دیتے اس وقت آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ابھی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور پھر جو دعا مانگتی تھی تو کہتی تھی کہ میرے مولا میرے محبوب اور میرے آقا کی امت کو بخش دے. فاطمہ الزہرا کی دعا یہی ہوتی تھی، اس امت کو بخش دے. انہیں امت کا اتنا درد تھا، اور امت کا حال وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.